اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قریب کر دیں تھوڑا سا، ٹھیک۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے، اس میں موضوع گفتگو ہے اسلوب خطابت کے عیوب اور خصائص۔ اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ملتمس ہیں کہ اللہ تعالی حسین پیرائے میں مدلل گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں جو گزشتہ سیشن ہوئے ہیں، ان میں جو موضوعات مجھے دیکھنے کو ملے، اس میں کافی باتیں میرے معزز و محترم کولیگز، اساتذہ کرام نے، ماہرین فن خطابت نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آج پھر جو موضوع ہے، اس کی مناسبت سے سب سے پہلے جو آیہ طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، مبلغین کو، واعظین کو۔ یہ قرآنی تربیت ہے اور حکم ہے۔ کس طرح بلائیں؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ یعنی دلائل دینا، گفتگو کرنا، بات انہیں سمجھانا۔ وہ اس طرح سمجھاؤ جو سمجھانے کا احسن، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم جو اسلوب خطابت کے عیوب ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں، جن میں پہلا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز اگر سامعین تک واضح نہ پہنچ رہی ہو، انہیں سننے میں دشواری ہو، آپ اتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہوں کہ وہ آخری فرد تک آواز نہ پہنچ پائے، تو یہ اسلوب خطابت میں ایک بہت بڑا عیب ہوگا۔ آواز ہی نہیں پہنچے گی، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا آپ کے واعظ سے راہ راست پر آنا، وہ اگلے مراحل ہے۔
اس لیے ایک واعظ، ایک مبلغ، ایک مقرر، اس کی آواز اتنی واضح، اتنی مناسب بلند ہونی چاہیے کہ سامعین جو شرکاء بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک تک آواز واضح جائے، اسے یہ شکوہ نہ ہو۔ دوسری بات جو اسلوب خطابت کے عیوب میں آئے گی وہ ہے گفتگو کے آغاز سے ہی اتنا جوش، اتنا ولولہ اختیار کر لینا کہ معلوم ہی نہ ہو کہ گفتگو شروع کہاں سے ہوئی ہے اور گفتگو کا جو فراز ہے وہ کہاں ہے، نشیب کہاں ہے، آغاز کہاں ہے، وسط کہاں ہے، اختتام کہاں ہے۔ بعض مقررین اور مبلغین فن خطابت میں جب وہ بات شروع کرتے ہیں تو شروع سے ہی پیک پر چلے جاتے ہیں، جو اسلوب خطابت میں عیب ہے۔ فن خطابت کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو گفتگو جب وہ شروع کرتے ہیں تو انتہائی آہستہ اور انتہائی مناسب اور دھیمے لہجے میں، اور جب انہیں کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے، جب کوئی پوائنٹ یا نقطہ اہم بیان کرنا ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور جوش اور ولولہ جو فن خطابت میں ضروری ہے وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ان کی گفتگو سرے سے لے کر، یعنی یہ آپ کہہ لیں آغاز سے اختتام تک بالکل بیلنس بھی نہیں ہے۔ اس میں جہاں نکات بیان ہونے ہیں وہاں سٹریس ہے، وہاں جوش ہے، ولولہ ہے، آواز کی بلندی ہے، جو فن خطابت کا حسن ہے۔ اور اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ وہ ڈاؤن فال میں جاتے ہیں، دوبارہ نشیب میں جاتے ہیں، پھر کوئی اہم بات آئے تو پھر فراز میں آتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو میں اگر نشیب و فراز نہ ہوں اور ایک جیسی گفتگو ہو تو یہ عیب قرار پائے گا۔ تیسرے نقطے کے طور پر، تیسرے پوائنٹ کے طور پہ نشیب و فراز بھی لکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ رائز اینڈ فال، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ یہی رائز اینڈ فال جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ بات شروع کر رہے ہیں تو آپ فال کی پوزیشن میں ہوں، اور جب کوئی اہم نقطے پہ پہنچے ہیں تو رائز ہو جائیں۔ رائز کے بعد آخر تک رائز ہی نہ چلا جائے بلکہ پھر آپ کو فال کی پوزیشن میں آنا ہے، اور اس کے بعد مختلف نکات پر پھر رائز والی پوزیشن ہوتی رہے۔ تو یہ گفتگو میں جو نشیب و فراز ہیں فن خطابت میں، یہ انتہائی اہم ہے۔ چوتھی بات، آپ کا خطاب اگر سبق سنانے کی طرح ہوگا، یعنی اس میں رائز اینڈ فال نہ ہو، اس میں نشیب و فراز نہ ہو، وہ ایک طرح کی سادہ سی گفتگو جس طرح عام مجالس میں کی جاتی ہے، جس طرح گروپ ڈسکشن میں ہوتا ہے، جس طرح اساتذہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ انداز فن خطابت میں، جسے خطابت کہتے ہیں، خطیب کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ اس میں جو فن خطابت کے رہنما اصول آپ نے پہلے لیکچرز میں پڑھے ہیں ان تمام کو شامل ہونا چاہیے، اور وہ لیسن ریڈنگ یا لیسن ٹیچنگ نہ لگے کہ سبق پڑھایا جا رہا ہے اور آپ ریڈ کر رہے ہیں سامنے، یعنی ریڈرز ہیں اور ادھر ٹیچر ہے جو سبق پڑھا رہا ہے۔ سبق پڑھانا اور بات ہے اور تقریر کرنا اور بات ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے
کہ گفتگو مدلل ہو. جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں اگر مدلل نہ ہو تو وہ عیب ہوگا. ابھی ہم عیب کی بات کر رہے ہیں. مدلل نہ ہو تو عیب ہوگا. آپ کے پاس اپنے موضوع کو سپورٹ کرنے کے لیے دلائل ہی نہ ہوں، اور بغیر دلائل کے وہ گفتگو مؤثر نہیں ہوتی. تو اگر آپ کسی بھی موضوع پر بات کر رہے ہیں، اس موضوع سے متعلقہ اگر وہ دینی موضوع ہے تو قرآن و سنت سے دلائل، تاریخ سے، سیرت سے موجود ہوں. اگر وہ دنیاوی موضوع ہے تو اس پر بھی دینی دنیاوی دونوں حوالوں سے ریفرنس، حوالہ جات، دلائل وہ موجود نہ ہوں تو عیب ہوگا، موجود ہوں تو خصائص میں آ جائے. اور پھر یہ کہ مجلس کو دیکھ کر بات کرنی نہیں چاہیے. ویسے کوئی بھی مجلس ہو میں سمجھتا ہوں وہ عیب ہی ہوگا کہ وہ بات جو آپ میں نہیں ہے اس کا اظہار کرنا، وہ بننا جو آپ نہیں ہیں، عوام کے سامنے اس چیز کا اظہار کرنا جو اہلیت آپ میں نہیں ہے، یا کوئی ڈینگ مارنا. اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہیں پر ایک عرس پاک کے موقع پر جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے تو ایک سینئر طالب علم کو تقریر کا موقع عرس پر دیا گیا ہے. بہت پرانی بات ہے، کوئی ریفرنس اس میں ذکر نہیں کروں گا، صرف بات سمجھانا مقصود ہے. تو وہ طالب علم کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرس پر علماء کی مجلس میں موضوع گفتگو تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے اختتام پر جب وہ مائک چھوڑنے لگے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس آیت کی اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ صدارت فرما رہے تھے، جو خود مفسر قرآن تھے، خود مترجم قرآن تھے، آپ نے انہیں روک لیا. آپ نے فرمایا کہ علامہ صاحب ٹائم بھی بہت ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بیان کریں. اس کی جو اور تفاسیر ہیں آپ ہمارے نوٹس میں لائیں. تو وہ چونکہ اب اپنی اہلیت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی استطاعت سے بڑی بات کہہ گئے جو کہنا عیب ہوگا، اس لیے وہ پھر کچھ بھی نہیں کہہ پائے اور لرزتے کانپتے پسینے میں شرابور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرے اور معافی کے خواستگار ہوئے. تو آپ نے پھر انہیں یہ ارشاد فرمایا علماء کی مجلس کے اندر ہی اسی وقت ایک حکیم کا کام، جو حکیم استاد ہے اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ دیر نہیں کرتے نصیحت کرنے میں، اسی موقع پر نصیحت فرماتے ہیں. اور آپ نے اسی جگہ پر انہیں نصیحت فرمائی، بلند آواز میں فرمایا علماء کی مجلس میں کبھی اس طرح کی ڈینگیں نہیں مارتے جس طرح کی آپ نے ماری ہیں. تو یہ چیزیں خطابت کے، اسلوب خطابت کے، فن خطابت کے نقائص. پھر دہراتا ہوں، اگر تقریر واضح نہ ہو، اگر آواز صاف نہ ہو، اگر آپ کی آواز آخر تک نہ پہنچ رہی ہو، اگر آپ کی تقریر مدلل نہ ہو، اگر آپ اپنی اہلیت اور قابلیت سے بڑھ کر بات کر دیں، اگر اس میں نشیب و فراز نہ ہو، اگر اس میں جوش اور ولولہ اپنے مقام پر نہ ہو، اگر وہ ایک سبق ہو جو آپ پڑھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسلوب خطابت کے، فن خطابت کے عیوب شمار ہوں. اور خصائص کی طرف اگر آئیں
تو خصائص میں پہلی خصوصیت جو ہے وہ تین، ہم کہتے ہیں 3 C's، انگلش میں ہم کہتے ہیں 3 C's، یعنی وہ 3 لیٹرز، وہ 3 حروف جو سی سے شروع ہوتے ہیں، ان میں ایک اچھی تقریر ول بی کلیئر، یعنی صاف ستھری آواز میں کلیئرٹی اس کو کہتے ہیں۔ پہلا سی ہے کلیئرٹی، وہ اس کی خصوصیت ہے۔ دوسرا سی ہے کنسائزنس، وہ عیوب میں اگر چلے جائیں تو جو تقریر غیر ضروری طویل ہوگی وہ عیب میں آئے گا، اور جس میں کنسائزنس ہوگی یعنی بریوٹی یعنی اختصار، وہ تقریر جو ہے وہ اس کے خصائص میں آنا ہے۔ تو مختصر تقریر جو مختصر ہو، اختصار ہو، اس میں بریوٹی ہو، استاد گرامی تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دوسرا سی ہے وہ ہے کنسائزنس، یعنی اختصار۔ وقت جو دیا گیا اس سے تجاوز کرنا، گفتگو میں مقررہ وقت سے آگے نکلنا، اور طویل غیر ضروری طول دینا۔ جتنی زیادہ آج کل اس دور میں جو موجودہ دور رواں ہے، اس میں اس بریوٹی کی، اس اختصار کی، اس کنسائزنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لوگوں کے پاس فروٹفل ایکٹیویٹیز میں لائک خطابت، بیٹھنے سننے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ آپ اپنی بات جتنی مختصر، جتنی جلدی کہیں گے، جتنے مؤثر انداز میں کہیں گے، وہ اتنی ہی کامیاب ہوں گی۔ اور تیسرا جو پہلا سی ذکر کیا کلیئرٹی، دوسرا سی ذکر کیا کنسائزنس یعنی اختصار، تیسرا سی ہے کریکٹنس، کریکشن جو آپ کہتے ہیں، کریکٹنس، دیٹ اسپیچ مسٹ بی کریکٹ، یعنی اغلاط سے پاک، کریکٹ ہو، اس میں تصحیح ہو، وہ درست ہو، اس میں یہ سبقت لسانی نہ ہو، اس میں جگہ جگہ پر بھولنا، چیزیں آپ کو محو ہو جائیں، یہ عالم نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح جو آپ نے بیان کرنا ہے وہ آپ کو ازبر ہو، یاد ہو، اور کریکٹ ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ صحیح تلفظ اور ادائیگی بھی دیکھ رہے ہیں نا، صحیح تلفظ، پروننسیشن جس کو کہتے ہیں، ایکسنٹ جس کو لہجہ کہتے ہیں، پروننسیشن بھی یعنی تلفظ، ایکسنٹ یعنی لہجہ، اور درست ادائیگی الفاظ کی، یہ ساری چیزیں اس کے خصائص میں آ جائے گی اسلوب خطابت یا فن خطابت کے، اور اگر یہ نہیں ہوں گی تو عیوب ہوں گے ہی۔ تو اس لیے تیسری 3 چیزیں جو ہم نے ذکر کی، کلیئرٹی، کنسائزنس اور کریکٹنس، یعنی اس میں درست الفاظ ہوں، وہ غلط نہ ہو۔ آج کل دیکھیں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، اگر کریکٹنس کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن پر، مختلف چینلز پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ مثلا آپ اگر گفتگو میں استفادہ حاصل کرنا کہیں گے تو اگر سامعین اہل علم ہیں وہ سمجھیں گے کہ استفادہ کا تو مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، اور یہ ہو جائے گا فائدہ حاصل کرنا، آپ ڈبل کہہ رہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا انتہائی ضرورت ہے کہ اس طرح کی لفظی غلطیاں نہ ہوں جو اردو ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمام فریقین، ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں تمام فریقین۔ مجھے آپ بتائیں فریقین تمام کیسے ہو سکتے ہیں؟ فریقین تو تسنیہ بول رہے ہیں اور جو کہ دو ہے، اور اس کو پیچھے آپ تمام لگا کر جی تمام فریقین وہاں موجود تھے، آپ ایسے جملے کہیں گے تو سامعین پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ان کو گرفت نہیں ہے اردو ادب پر، اور لفظی غلطیاں اگر گفتگو میں ہوں گی وہ گفتگو کے نقائص ہوتے ہیں، وہ عیوب ہوتے ہیں، وہ خصائص میں نہیں آتے۔ تو دونوں طرف یہ چیزیں اگر لفظی غلطیاں ہوں گی تو وہ کریکٹ تقریر نہیں ہوگی، کریکٹنس نہیں ہوگی۔ اگر طول پکڑ جائے گی کنسائز نہیں ہوگی، اگر غیر واضح ہوگی کلیئر نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں مد نظر رکھنا گفتگو میں۔ اور پھر بس میں آخری باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن ہمیں سامنے والے، بالکل یہ جو سامنے پلاٹ ہے، اس میں ایک حفلہ میں خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جمعرات کے روز، جو آج جمعرات ہے، کہ خطباء کو میں 3 کتابیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ ضرور اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پہلی کتاب ہے تفسیر ضیاء القرآن شریف، اس کو ضرور مطالعہ میں رکھیں جتنے بھی خطباء جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری ہے، یہ آپ کی اپنی تصانیف تھیں، دوسری ضیاء النبی شریف، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری آپ نے فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم۔ یہ اس پلاٹ کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو ہمیں اپنے مرشد کریم سے رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد ہوا، آج تک سینے میں محفوظ ہے اور اس پر الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ تینوں کتابیں آپ مطالعہ میں رکھیں، اور یاد رکھیے گا مجھے موقع ملا ہے آپ سے آج شرف ہم کلامی، تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 کتابیں بھی، اور گفتگو میں لازماً مولانا روم اور شیخ سعدی، یہ جو حکایات ہیں ان کی یہ گولڈن ہے، ویسے بھی کہا جاتا ہے نا اولڈ از گولڈ، جو پرانے مقرر ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، جو پرانے رائٹرز ہیں، وہ گولڈ ہے۔ تو حضور ضیاء الامت کی 2 کتابیں، امام غزالی کی کتاب، چوتھی میں نے ذکر کی مثنوی مولانا روم کی، اور 5ویں میں نے ذکر کی گلستان و بوستان سعدی یا کریمہ سعدی ہے، پند نامہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں۔ اور آگے 5ویں نمبر پہ لوگوں کو دیکھ کر، مجلس دیکھ کر، خیر کسی بھی مجلس میں ہو، وہ پائے کی چیزیں ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں رومی کشمیر کہا جاتا ہے، ان کی جو چیزیں ہیں شاعری، اشعار کا گفتگو میں نہ ہونا عیب ہے، اشعار کا گفتگو میں ہونا خصائص میں۔ وہ گفتگو جو بغیر شعروں کے ہوگی انتہائی سادہ گفتگو ہے، فن خطابت سے لیس نہیں ہے، شعر فن خطابت کا جزو لا ینفک ہے، اور وہ شعر جو کہ انداز بھی جس کا بہتر ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تقریر باڈی لینگویج سے مزین ہونی چاہیے، یہ پوائنٹ ضرور لکھیے۔ باڈی لینگویج یعنی یہ سامنے میرے ستون ہے اور میں آج کے لیکچر میں آپ کو ایک بار بھی نہ دیکھتا، اور سارے لیکچر میں اس ستون کی وہ جگہ جہاں پہ وہ بجلی کا ایک پوائنٹ لگا ہے ساری گفتگو اسے دیکھ کر دیتا، ایسے بھی مقرر ہیں۔
آپ کو حسرت ہی رہے گی کہ اپنی پوری گفتگو میں وہ ایک بار آپ کو دیکھیں، نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے اندر اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس۔ اعتماد کا ہونا خصائص میں ہے، اعتماد کا نہ ہونا نقائص میں۔ اور ایک جگہ دیکھ کر گفتگو نہیں، آپ کا آئی کانٹیکٹ تمام سامعین کی طرف گھومیے، ہر ایک کو نظر میں رکھیے، تو یہ گفتگو کا حسن ہے۔ اور اشارات، باڈی لینگویج، آئی کانٹیکٹ آتا ہے، آپ کا کانفیڈنس آتا ہے، آپ کے اشارات آتے ہیں، ہاتھ بند کر کے جو ساری تقریر بالکل ہاتھ اسی جگہ رہیں، بند کر لیے ہیں، یہ یہاں سے کھولنے نہیں، یہ نہ کھولنا عیوب میں ہے، کھول کر اشارے کرنا۔ اور مناسب یہ نہیں کہ ایسے بھی مقرر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں زمین پر، اشارہ دیکھیے زمین پر، اور اشارہ اوپر ہے، اور جب آسمان کی بات کریں گے تو اشارہ نیچے ہے۔ تو غلط اشارہ بھی یہ انکریکٹ باڈی لینگویج ہے۔ باڈی لینگویج بھی وہ اشارہ برمحل ہو، اشارہ برمحل ہو۔ ایک عالم دین میں، بس یہ تفنن تباہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک عرس میں ہم شریک تھے، تو ایک سینئر عالم دین انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی زمین کے لیے بھیجے ہیں اور کچھ آسمان کے لیے بھیجے ہیں۔ تو ہم حیرت میں پڑ گئے کہ آسمانوں کے لیے کون سے نبی آئے ہیں، ہمارے لیے نئی معلومات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ آپ کچی بات کریں، آپ کی بات بالکل یعنی آپ کی گفتگو سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو یہ وہ مختصر سے وقت میں وہ عیوب اور خصائص جو ہے میں نے ذکر کر دی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ ایک بہترین فن خطابت سے لیس، ایک صحیح، ایک مختصر، ایک جامع تقریر جو ہے وہ کرنے کے قابل ہوں۔ اللہ رب العزت میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔